اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ پشاور قدیم زمانے سے گندھارا سلطنت کا مرکز تھا اور اس کا پرانا نام پشاور تھا، جبکہ بادشاہ اکبر نے اسے بعد میں پشاور کا نام دیا۔ بری صغیر ہند میں بیرونی ممالک کے حملہ آور اسی راستے سے حملہ آور ہوئے، لیکن انگریزوں نے اس کا رخ نہ کیا۔ ان حملہ آوروں میں افغانی، ایرانی، یونانی اور مغل بادشاہ قابل ذکر ہے۔ 19ویں صدی کے آغاز ہی میں سکھوں نے پشاور پر قبضہ کر لیا، پھر 1848 عیسوی میں انگریز قابض ہو گئے۔ 20ویں صدی کے آغاز میں شمالی مغربی سرحدی صوبے کو دارالحکومت بنا دیا گیا، اور 1955 عیسوی میں مغربی سرحدی پاکستان کو جب صوبہ بنایا گیا تو اس شہر کو کمشنری کا صدر مقام بنا دیا گیا۔ پشاور کی تاریخ گندھارا کے بغیر نامکمل تصور ہوگی، کیونکہ گندھارا ایک قدیم ریاست تھی جو شمالی پاکستان میں صوبہ سرحد اور صوبہ پنجاب کے علاقہ فوٹوہار کے کچھ علاقوں پر مشتمل تھی، جبکہ پشاور، ٹیکسلا، تہتبئی اور چارسدہ اس کے اہم ترین مرکز تھے۔ یہ دریائے کابل سے شمال کی جانب تھی۔ گندھارا بدھ مت کی تعلیمات کا مرکز بھی رہا، اور یہی وجہ ہے کہ پشاور میں آج تک اس کے اثرات باقی ہے۔ پشاور سے شمال مغربی جانب 33 میل دور ایک درہ تھا جو اونچے اونچے خشک اور دشوار گزار پہاڑوں کے درمیان تھا، جس کو اب بھی بڑی اہمیت حاصل ہے اور اسے درہ خیبر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ برصغیر میں شمال مغرب کی جانب سے جتنے فاتح آئے اسی راستے سے آئے، پھر انگریزوں نے 1879 عیسوی میں اس پر قبضہ کر لیا۔ پشاور کے تاریخی مقامات میں وادی خیبر اہمیت کے حامل ہے۔ یہ قدیمی مقامات تاجران کی راہ گزر ہوا کرتے تھے، پھر اسی رجحان تجارت کے باعث اس شہر کو تجارت اور کاروبار میں اس قدر کامیابی حاصل ہوئی کہ دستکاری، سوتی اور اونی کپڑوں میں پشاور بہت ترقی کرتا گیا اور شہر کی رونقیں دوبالا ہو گئی۔ برطانوی حکومت نے اپنے ہیڈ کوارٹر بھی پشاور میں قائم کیے تھے، اور آہستہ آہستہ یہ تاریخی شہر بڑھتا گیا، جن میں گوڑا بازار، بیریکس، مینا بازار، کوچی بازار اور شوبہ بازار بہت مشہور ہے۔ پشاور کا اہم ترین بازار قصفانی بازار اپنے روایتی انداز، تہذیب و ثقافت اور رونق کی وجہ سے آج بھی دلچسپی کا باعث ہے۔ قصفانی بازار کا روایتی خان قہوہ، تکہ، چپلی کباب اور خشک میوجات کی وسیع دکانیں بہت مشہور ہیں۔ لیکن قدیم تاریخ میں پشاور کے کلچر، تہذیب، تاریخی مقامات اور شہری آبادی کو ہزاروں دشواریوں کا سامنا تھا، جس کے نتیجے میں 2700 ایکڑ رقبے کی قابل کاشت اراضی ناقابل کاشت کر دی گئی، جس کے ذمہ دار کئی شرپسند سیاسی حکمران تھے، اور اب تک اسی قومی ورثہ اور ثقافت کی کمی محسوس کی جاتی ہے۔ موجودہ پشاور کا کل رقبہ 1257 مربع کلومیٹر ہے، اور 2040 افراد فی مربع کلومیٹر کے حساب سے یہاں لوگ آباد ہے۔ اس کی دیہی آبادی کا سب سے بڑا ذریعہ معاش زراعت ہے۔ پشاور کا کل قابل کاشت رقبہ 78,930 ایکڑ ہے۔ یہاں کے عجائب گھر میں اب بھی بدھ مت اور دوسرے راجاؤں کے آثار ملتے ہیں۔ پشاور سے ایک بڑی ریلوے لائن لنڈی کوتل کو جاتی ہے، اور یہ فنی تعمیر کا اعلیٰ نمونہ پیش کرتی ہے۔ یہاں بہت یونیورسٹیاں اور متعدد کالجز ہیں، جن میں ایڈورڈ کالج پشاور اور اسلامیہ کالج پشاور سرفہرست شمار کیے جاتے ہیں۔ اب اس شہر کو صوبہ خیبر پختونخوا کے صدر مقام کی حیثیت حاصل ہے۔ معزز ناظرین، اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ والے گھنٹی کے نشان پر بھی کلک کریں تاکہ آپ کو ہمارے آنے والے ویڈیو کی نوٹیفیکیشن مل سکے۔